दूसरा नुक्ता, सेकंड पॉइंट जो है, हमने फ़र्ज़ कर लिया था कि इंजीनियर मिर्ज़ा साहब के कहने पर, उनके फार्मूले पर, कि कादियानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को मानते हैं। अब हम इस नुक्ते में ये बयान करेंगे क्या वाकई वो मानते हैं या सिर्फ़ ज़ुबान से कहते हैं और हकीकत में जो है वो मानना जो है हकीकी नहीं है। तो इसका जायज़ा हम लेते हैं, क्या या सिर्फ़ ये दावा है और इस दावे को हम दलाल की रोशनी में जांचते हैं कि क्या ये दावा दुरुस्त है कि नहीं है, मिर्ज़ा साहब का भी और अगर कादियानियों का ऐसा दावा। पहली बात हम ये करते हैं, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो आखिरी नबी मानते हैं? अगर आखिरी नबी नहीं मानते और आखिरी से पहले वाला नबी मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी बल्कि मिर्ज़ा की बात मानी। और अगर मिर्ज़ा की बात मानी तो फिर मिर्ज़ा को मानते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। मिर्ज़ा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर कर दिया, बल्कि उनसे भी आगे बढ़ा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया व इन्नहु ला नबिय्य बअदी रवाहुल बुखारी हदीस 3455। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कह रहे हैं कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, तो ये इसको मान रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व अना खातमुन नबिय्यीन रवाहुल बुखारी 3535 कि मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, तो क्या ये इस हदीस को मान रहे हैं? व इन्नहु, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व इन्नहु सयकूनु फ़ी उम्मती कज़्ज़ाबून थलासुन, मेरी उम्मत में जो है बिलाशुबा 30 झूठे होंगे। कुल्लुहुम यदअमु अन्नहु नबी, हर एक ये गुमान करेगा, उसका ये दावा होगा कि मैं नबी हूँ। व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी रवाहु अबू दाऊद 4252 और मुहद्दिस अल-अलबानी ने इस हदीस को सही कहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया कि 30 झूठे होंगे और अपने आप को नबी जो है कहेंगे, और मैं खातमुन नबिय्यीन, मेरे बाद कोई नबी। क्या इस बात को जो है कादियानी मानते हैं? तो कादियानी जितना मिर्ज़ा कादियानी उनको कहेगा उतना मानेंगे, जैसे मिर्ज़ा कहेगा वैसे मानेंगे। इसको मानना नहीं कहते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना नहीं कहते, इसे मिर्ज़ा को मानना कहते हैं। कुरान को क्या आखिरी किताब और आखिरी वही मानते हैं, या आखिरी से पहली किताब और आखिरी से पहली वही मानते हैं? कुरान करीम में आता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, सूरतुल अहज़ाब आयत 40। कादियानी कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है। अब ये कुरान को मानना है, जितना मिर्ज़ा कादियानी कहेगा उतना ये मानेंगे, और जैसे मिर्ज़ा कहेगा वैसे मानेंगे। तो इसको कुरान को मानना नहीं कहेंगे, इसको मिर्ज़ा को मानना कहेंगे। तीसरा नुक्ता, थर्ड पॉइंट हमारा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 1993 में कादियानियत के बारे में किए गए फ़ैसले से हम कुछ हवालाजात आपके सामने रखते हैं। इसके लिए 2 बुक्स जो है हमारे पेश नज़र हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला मौजूद है। एक तो कादियानियत इन द आइज़ ऑफ लॉ, कंपाइलेशन मोहम्मद मतीन खालिद, फर्स्ट एडिशन 2008, इल्म इरफान पब्लिशर्स लाहौर, और इसी उर्दू में जो है फितना कादियानियत के ख़िलाफ़ अदालती फ़ैसले मोहम्मद मतीन खालिद, इल्म इरफान पब्लिशर्स, इशात अव्वल, अगस्त 2002। और ये दोनों बुक्स जो हैं ख़त्म-ए-नबुव्वत.org पर PDF में मौजूद है। तो कादियानी कुतुब से मुताल्लिक़ हवालाजात हम इन दोनों कुतुब से देंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले, इन 2 कुतुब में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों से देंगे हम मौजूद। मिर्ज़ा कादियानी कहता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में लिखा है और इन 2 किताबों में वो नकल हुआ है, सूरतुल जुमा, मिर्ज़ा की बात शुरू होती है मिर्ज़ा कादियानी की, सूरतुल जुमा 62 की आयत नंबर 3 के पेश नज़र, जिसमें ये कहा गया है कि वही है जिसने उम्मियों के अंदर एक रसूल ख़ुद उन्हीं में से उठाया जो उन्हें उनकी आयत सुनाता है, उनकी ज़िंदगी संवारता है और उनको किताब व हिकमत की तालीम देता है। मैं ही आखिरी नबी हूँ और उसका बरूज़ हूँ, और खुदा ने बराहीन अहमदिया में मेरा नाम मोहम्मद और अहमद रखा है और मुझे मोहम्मद की तजसीम बनाया है। यहाँ मिर्ज़ा कादियानी का बयान ख़त्म होता है। देखिए एक गलती का इज़ाला, शाया शुदा अज़ रबवा, सफ़ा 10 और 11, मदरजा रूहानी ख़ज़ाइन, सफ़ा 212, जिल्द 18, उर्दू बुक रेफरेंस सफ़ा 518 और इंग्लिश बुक रेफरेंस 474। ये जिन बुक से हम हवाला दे रहे हैं। दूसरी बात, मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि पैगम्बर इस्लाम इशात दीन को मुकम्मल नहीं कर सके, मैंने उसकी तकमील की। हाशिया, हवाला है हाशिया तोहफ़ा गोलडविया, सफ़ा 165, मदरजा रूहानी ख़ज़ाइन
صفحہ 263 جلد 17. اردو بک ریفرنس ہے صفحہ 518 اور انگلش بک ریفرنس ہے 476. مرزا قادیانی کہتا ہے رسول اکرم بعض نازل شدہ پیغامات کو نہیں سمجھ سکے اور ان سے بہت سی غلطیاں سرزد ہوئیں. نعوذ باللہ. دیکھیے ازالہ الاوہام لاہوری طبع صفحہ 346، مندرجہ روحانی خزائن صفحہ 472 473 جلد 3، اردو بک ریفرنس صفحہ 518، انگلش بک ریفرنس پیج 475. انجینئر مرزا صاحب اسے ماننا کہہ رہے ہیں. مرزا قادیانی خود کو محمد آخری نبی کہہ رہا ہے، دین کے مکمل ہونے کا انکاری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیاں نکال رہا ہے. ان کی مثال تو ان کفار سے ملتی جلتی ہے جو محمد ابن عبداللہ کو مانتے تھے لیکن محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے. تو صرف شخصیت اور ذات کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ رسالت، ختم نبوت اور تمام فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا ہی ماننا کہلائے گا. چوتھا نکتہ اور فورتھ پوائنٹ، انجینئر مرزا صاحب کے فارمولے کو سنیں. چونکہ قرآن اور نبی علیہ السلام کو یہ مانتے ہیں قادیانی، لیکن ایک کفر انہوں نے کیا ہے اور دوسری طرف عیسائی اور یہودیوں کے کئی ایک کفریات ہیں. اس حوالے سے میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہی مرزا قادیانی کی جو کفریات ہیں ان میں سے ایک مثال سناتا ہوں. مرزا کہتا ہے مرزا قادیانی جو معجزات دوسرے نبیوں کو انفرادی طور پر دیے گئے تھے وہ سب رسول اکرم کو عطا کیے گئے ہیں، پھر وہ سارے معجزے مجھے بخشے گئے کیونکہ میں ان کا بروز ہوں. یہی وجہ ہے کہ میرے نام آدم، ابراہیم، موسیٰ، نوح، داؤد، یوسف، یونس، سلیمان اور عیسیٰ مسیح ہیں. ملفوظات جلد سوئم صفحہ 270 شائع شدہ ربوہ، اردو بک ریفرنس صفحہ 519 اور انگلش بک ریفرنس 476 پیج 476. مرزا قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے حوالے سے بھی بدزبانی کی ہے جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں دیکھی جا سکتی ہے. اردو بک ریفرنس صفحہ 519 اور انگلش بک ریفرنس 476. تو مرزا قادیانی کی کتب بھری پڑی ہیں اور ابھی ہم نے نہایت سلیکٹڈ چند حوالے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور بڑے وہ حوالے جن کے الفاظ جو ہیں بڑے مطلب بہت جو ہم نے چن کر دیکھے ہیں کہ جن میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ اشتعال اور جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کے جذبات ہرٹ ہوں. یہ سپریم کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں ذکر کیا. تو اس کے علاوہ جو کچھ ان کی کتابوں مرزا قادیانی کی کتابوں میں ہے اور جو کفریات اس نے لکھی ہیں اس کے مقابلے میں جو ہے یہ کہنا کہ جی اہل کتاب کی کفریات جو ہیں زیادہ ہیں اور اس نے صرف ایک کفر کیا، یہ بالکل جو ہے حقیقت کے خلاف ہے. تو پانچواں نکتہ، ففتھ پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ ابھی میں نے قادیانیوں کے ارتداد اور ان کے زندیق ہونے کو موضوع نہیں بنایا. علماء نے جو اس پر بہترین کلام کیا وہ میں نے ذکر نہیں کیا. یاد رہے کہ قادیانی اللہ، رسول، انبیاء، صحابہ، اہل بیت، امہات المومنین اور اسلامی مقدسات کی توہین اور تحقیر کے مرتکب ہوتے ہیں اور یہ سب اسلام کے دعوے کے ساتھ کرتے ہیں. مزید یہ کہ مسیلمہ کذاب بھی یہی کہتا تھا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک بنایا گیا ہے. تو مسیلمہ کذاب، مرتدین اور مسیلمہ کذاب کے پیروکاروں کے خلاف ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قتال کی. لیکن ابھی ہم نے اس کو موضوع نہیں بنایا، یہ صرف ہم ایک حوالے کے طور پر اور ایک ذہن میں بات جو ہے پس منظر کے طور پر ڈال رہے ہیں. لیکن ہم نے مرزا صاحب نے جو کافر ہونے کا بیانیہ رکھا ہم نے اسی پر سارے اپنے جواب کی انہی کے بیانیے پر سارا جواب دیا. اہم بات یہ ہے کہ 1984 میں امتناع قادیانیت کے حوالے سے آرڈیننس جاری کیا گیا. اس میں 298 کے مطابق 298 کے مطابق قادیانی لوگ مرزا قادیانی کے ساتھیوں، جانشینوں کے لیے امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین یا صحابہ کے الفاظ، اور بیوی کے لیے ام المومنین اور خاندان کے لیے اہل بیت کے الفاظ، یا اپنی عبادت گاہ کے لیے مسجد کے الفاظ، یا اپنی مذہبی عبادت کے بلاوے کے لیے مسلمانوں کے لیے کی طرح اذان دینا، یہ کام وہ نہیں کر سکتے. اگر وہ کریں گے تو ان کو 3 سال کی سزا اور جرمانہ کیا جائے گا. اور 298 کے تحت قادیانی اگر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے اور اپنے عقیدے کو اسلام کے طور پر پیش کرے اور لوگوں کو اپنا عقیدہ قبول کرنے کی دعوت دے تو پھر بھی 3 سال کی قید اور جرمانہ ہے. اردو بک ریفرنس صفحہ 72، 73 اور 479 اور انگلش بک ریفرنس پیج 33، 34، 431 اور 432. یہ آرڈیننس، پھر وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ، پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ، ایسے نہیں آ گیا. یہ معاملات اس طرح کے پیش آئے ہیں، قادیانیوں کی طرف سے اس طرح کی توہین جو ہے اہل بیت، امہات المومنین اور اس طرح کی چند مثالیں سامنے آئی ہیں، تو یہ فیصلے جو ہیں سامنے آئے ہیں. تو انجینئر مرزا صاحب
علمی کتابی ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں، ذرا اس موضوع پر بھی یہ کتاب اور علم دیکھ لیتے۔ تو مرزا صاحب کا یہ فارمولہ کہ یہ اہل کتاب سے بہتر ہیں، یہ اہل کتاب سے بالکل بہتر نہیں ہے، اہل کتاب ان سے بدرجہ بہتر ہے۔ چھٹا نقطہ اور 6 پوائنٹ، انجینئر مرزا صاحب جتنی رعایت، یہ سہولت کاری، یہ فیور، یہ سافٹ امیج کافر قادیانیوں کا پیش کر رہے ہیں، کیا معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول کے بارے میں ایسا نہیں کر سکتے؟ قادیانی کافر کے لیے تو انجینئر مرزا صاحب نرم اور سافٹ، اور صحابی رسول کے لیے گرم اور فولاد۔ انجینئر مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ اخلاقیات سے پیش آئیں تاکہ ان کی آنے والی نسل دین میں داخل ہو جاتی۔ پاکستان مسلمان یقیناً قادیانیوں کے ساتھ اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہیں، تبھی تو قادیانی یہاں سالوں سے رہ رہے ہیں، مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، جابز کر رہے ہیں، علماء حق ان کو دعوت دیتے ہیں۔ تو اخلاقیات کی تلقین انجینئر مرزا صاحب نے تو کی، لیکن ان کو بھی ایک گزارش ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے مسلمان علماء سے بھی اگر آپ اخلاقیات کرتے، یعنی انجینئر مرزا صاحب کرتے، اور ان کو پھکیاں دینا اور کم پانا اور سلف کی چیکنگ اور نہ جانے کیا کیا، اس جیسے الفاظ سے اگر آپ اجتناب کرتے اور اس جیسے امور سے اور اس جیسی باتوں سے، تو صورتحال یقیناً جو ہے بہتر ہوتی۔ نہ جانے انجینئر مرزا صاحب کا فارمولہ کیا ہے اور ریشو پروپورشن کیا ہے۔ آخر میں ایک گزارش ہے کہ اگر میری اس کاوش سے، میری اس ویڈیو سے آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہیں، آپ کی فکر واضح ہوئی ہے، آپ پر جو ہے قادیانیت کے حوالے سے چیزیں جو ہے کھل گئی ہیں، اور انجینئر مرزا صاحب کی جو غلط فکر ہے وہ آپ پر آشکار ہو گئی ہے، تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جو انجینئر مرزا صاحب کی غلط فکر سے متاثر ہوئے ہیں اور ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچے اور ان کی بھی اصلاح ہو سکے۔ تو اس خیر کی چین لڑی، اس خیر کی زنجیر میں اپنے لائک اور شیئر کا حصہ ضرور ڈالیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ختم نبوت کے مسئلے کی صحیح سمجھ دیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔